الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تہذیب نفس کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے اور ہمیں اپنے نفوس کو تقوی کی لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کیا ہوتا ہے، اس بارے میں اہل علم کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک نفس دل ہی کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک دل کے قریب ایک لوتھڑا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا ایسا ہے کہ جو شیطانی اثرات کو قبول کرتا ہے اور پھر شیطانی اثرات کو قبول کر کے دماغ تک وہ اثرات پہنچاتا ہے، اور پھر وہاں سے سارے وجود پر ان اثرات پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ روح کا نام ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ سارے جسم کا نام ہی نفس ہے، بعض نے کہا کہ روح مال جسم کا نام ہے۔ بہر صورت نفس کس کو کہتے ہیں، اس کے اطلاق میں اگرچہ مختلف مصداق آتے ہیں اور اس کے معنی کی زد میں بہت سارے مفاہیم آتے ہیں، لیکن بہر صورت نفس ایک حقیقت ہے اور انسانی جسم کے اندر موجود ہے۔ اس نفس کو سدھارنا، اس کو مہذب بنانا کتنا ضروری ہے، اور اس کو مہذب بنانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو ہلاک کرنے والی تین چیزیں ہیں: دنیا، شیطان اور نفس، اور ان تینوں کے مہلک ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا اتنی تباہ کن ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ بندہ جتنی برائیاں کرتا ہے وہ حب دنیا کی وجہ سے کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ کتنی ہلاک کرنے والی چیز ہے دنیا اور دنیا کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شیطان اتنا تباہ کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کی عداوت اور دشمنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے۔ ارشاد فرمایا: فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن نفس جو دشمن ہے، اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک باقی چیزیں بھی تمہیں تباہ کریں گی، دشمنیاں کریں گی، لیکن اعداء عدوک
نفسک التی بین جنبیک کا، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن اور دنیا سے بھی بڑا دشمن یہ نفس ہوتا ہے. اور یہ شیطان اور دنیا سے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ شیطان کو بھی شیطان بنانے والا نفس ہی تھا، ورنہ شیطان کو گمراہ کرنے والا شیطان سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا. ہم تو اگر شیطان پر الزام دھر دیتے ہیں کہ فلاں گمراہ ہوا تو شیطان نے گمراہ کیا، تو ظاہر ہے یہ سارے الزام شیطان پر جاتے ہیں. لیکن شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ اس کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس تھا. اور انسانی وجود کے اندر بھی وہ نفس ہی ہوتا ہے جو شیطان کے اثرات کو قبول کرتا ہے، ورنہ اگر وہ نفس شیطان کے اثرات کو قبول نہ کرے تو شیطان بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آخر اسی دنیا میں رہنے والے بندے ہیں جن کو محبوبان خدا کہا جاتا ہے. شیطان 100 ہیلے بھی کر لے لیکن ان پر اپنا تسلط نہیں جما سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کی تہذیب کر لی ہے. اور جس نے اپنے نفس کی تہذیب نہیں کی اس کے لیے یہ نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے. حضور کا بھی یہ فرمان ہے. اور حضرت سیدنا حکیم علی ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں 100 بھیڑیے داخل کر دیے جائیں تو وہ ظاہر ہے بڑا ہی نقصان کریں گے، جتنا ایک ریوڑ کا 100 بھیڑیے نقصان کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ایک شیطان انسانوں کی ایک جماعت کا نقصان کر دیتا ہے. ایک شیطان پوری جماعت کا زیادہ نقصان کرتا ہے. اور فرمایا جتنے 100 شیطان مل کر ایک جماعت کا نقصان کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ایک نفس انسان کا نقصان کر دیتا ہے. یہ انسان پر 100 شیطانوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا آدھا عدوّک نفسک التی بین جنبیک کا، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو کے اندر موجود ہے. آخر یہی وجہ ہے کہ آج ماہ رمضان کے اندر شیطان بے شک جھگڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود گناہ تو ہو رہے ہیں. شیطان جو جھگڑا ہوا ہے اس کے مقید ہونے کے باوجود اسلامی ممالک کی دنیا بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ شیطان بے شک جھگڑا ہوا ہے لیکن انسانوں کے نفس جو ہیں وہ تو جکڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو کھلے ہیں، وہ تو آزاد ہیں، اور وہی انہیں مائل کرتے ہیں برائیوں پر، گناہوں پر، تو گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تہذیب نفس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں تمہارے لیے تباہ کن ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ تباہ کن انسان کا نفس ہوتا ہے. اور یہ ایسا تباہ کن ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، ما تقولون فی صاحب لکم، کہ تم اپنے ساتھی کے بارے میں، ایسے ساتھی کے بارے میں کیا کہو گے کہ اگر تم اپنے اس ساتھی کی عزت کرو، اسے اچھا کھانے پینے کے لیے دو، پہننے کے لیے بھی اچھا دو، اس کی عزت بھی کرو، اس کی ساری ڈیمانڈیں تم پوری کر دو، لیکن جب تم اس کی ساری ڈیمانڈیں پوری کرو، عزت بھی دو، کھانے پینے کو بھی دو، پہننے کو بھی دو، تو وہ نتیجے میں تمہیں برائی کی انتہا تک پہنچا دے. اور اگر تم اپنے اس ساتھی کے بارے میں رویہ اس کے برعکس اختیار کر لو، یعنی تم اس کی تذلیل اور توہین بھی کرو، اس کو بھوکا بھی رکھو، پیاسا بھی رکھو، پہننے کے لیے بھی کچھ نہ دو، اس کی ڈیمانڈیں پوری نہ کرو، تو پھر وہ تمہارا ساتھی تمہیں بلائی کی انتہا تک پہنچا دے. اگر اس کی تعظیم کرو، ڈیمانڈیں پوری کرو، تو شر کی انتہا تک پہنچائے، اور اگر اس کو کھانے پینے کو دو اور اس کی تعظیم کرو، عزت کرو، تو وہ تمہیں شر کی انتہا تک پہنچا دے، اور اگر کچھ بھی نہ دو تو وہ خیر کی انتہا تک پہنچا دے.
اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ھذا شر صاحب فی الارض، یہ روئے زمین پر سب سے برا ساتھی ہوگا کہ جو اچھے سلوک کا رزلٹ برا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے فوالذی نفسی بیدہ انہا لنفوسکم التی بین جنوبکم، کہ یہ تمہارے ساتھی کوئی اور نہیں، یہ تمہارے اپنے سینوں کے اندر موجود نفس ہیں جو تمہارے ساتھی ہیں، جن کا طرز عمل تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور ان کی اس عادت کو پہچاننے کے بعد سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اب سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے کہ یہ میرے ساتھ کھیلتا کیسے ہے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیسے کرتا ہے، اور اس کو پہچاننے کے بعد وہ عمل نفس کی خواہش کے مطابق نہ کرے بلکہ عمل وہ کرے جس کا آخرت میں اسے فائدہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ والعاجز من اتبع ہواہ، اور وہ بندہ بڑا ہی نکما ہے، بڑا ہی عاجز ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے اور پیروی اپنی خواہش کی کرتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کی ذات پر بڑی بڑی لمبی امیدیں بھی باندھ لیتا ہے، یعنی پیروی شیطان کی کر رہا ہے، نفس کی کر رہا ہے، اور امیدیں اللہ سے باندھی ہیں کہ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، وہ جنت دے دے گا، وہ اس عمل پر بھی یہ عطا کر دے گا، یعنی بات نفس کی مان رہا ہے اور تمنائیں اللہ پر باندھ رہا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بیوقوف اور نکما کوئی نہیں، اور جو بندہ نفس کو پہچان لے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے اس بندے سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفس کی شرارتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جہاد سے واپسی کے موقع پر کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد کر کے جو آ رہے ہیں یہ سمجھو کہ یہ جہاد اصغر ہے، اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بڑا ایک عجیب سا جملہ تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جہاں جانیں دے کر آ رہے ہیں، جان کی بازیاں لگا کر آ رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہیا مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ جہاد اکبر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جہاد اب بپا کر کے ہم آ رہے ہیں یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جس جہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ کبھی کبھی نہیں، ہر لمحہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جس دشمن سے میدان کارزار کے اندر مقابلہ ہوتا ہے وہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اس کا حملہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کرنے کی تدبیر بھی بڑی ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ جس جہاد کی طرف جا رہے ہیں یہ دشمن بھی اندر چھپا بیٹھا ہے، اور دشمن بھی کوئی اور نہیں گھر کا بھیدی ہے، یہ نقصان کرتا ہے تو زیادہ نقصان کرتا ہے، اس کے حملے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور اس کے حملوں سے بچنا بھی بڑا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اس کے حملوں سے بچنا اتنا زیادہ حساس معاملہ ہے کہ اگر کسی بندے نے 70 سال بھی عبادت کی ہو تو بھی وہ اپنے نفس سے بے فکر نہ ہو، اس لیے کہ نفس جس طرح عام بندے کے لیے جال بنتا ہے اسی طرح وہ بڑے بڑے صوفی کے لیے بھی جال بنتا ہے، انہیں بھی اغوا کر لیتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی نفس کی چالوں سے بے خبر نہ ہو، اپنے نفس کو تقوی کی لگام ڈالے رکھے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کا وہ طریقہ سیکھے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کے بارے میں اس کے خطرات سے آگاہ نہیں ہے تو وہ بندہ نفس کے مقاصد اور نفس کی چالوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نفس کے آفات اور خطرات سے آگاہ ہو جاتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین اپنا فضل فرماتا ہے، اس کو نفس کے خطرات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر اپنا خاص فضل فرمانا چاہتا ہے تو بصرہ اللہ
بعیوب نفسہ، اللہ رب العالمین اسے اپنے نفس کے عیب اس پر واضح فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ اپنے نفس کے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں اس بندے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے سامنے نفس کے عیب آ جائیں وہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر فضل فرما دیا ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھے، وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں غفلت میں مبتلا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ اپنے دوستوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یار میری صرف خوبیاں نہ بیان کیا کرو، میرے سامنے میری کوتاہیاں بھی بیان کیا کرو۔ حالانکہ یہ وہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت ہے، جن کی اتباع کرنے کا، جن کی سنت کو لازم کر پکڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن آپ نفس کے وساوس سے اتنے محتاط رہنے والے تھے کہ اپنے دوستوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے عیب تنہائی میں بتایا کرو، اس سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے جسے پتہ چل جائے کہ نفس کیسے کیسے وار کرتا ہے اور نفس کی کمیاں اور کوتاہیاں کیا ہیں۔ میں اس وقت چونکہ زیادہ وقت کے اندر گنجائش نہیں، چند ایک باتوں کی طرف صرف اشارہ کر دوں گا کہ نفس کی آفات ہوتی کیا ہیں اور نفس کے خطرات ہوتے کیا ہیں۔ نفس کا سب سے پہلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات نفس پر چلتا ہے، وہ بندہ یا تو نیکی سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے، یا تو نیکی سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور اگر نیکی کرنے کی توفیق مل بھی جائے تو نیکی کے اجر و ثواب سے وہ بندہ محروم کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ گناہوں میں ہی اتنا مبتلا ہے کہ نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوتی، نیکی کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی نیکی کر بھی لے تو نیکی کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا اس اجر و ثواب سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے رات کے جگراتے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ جو روزے کا ثواب ملنا چاہیے اور جو قیام اللیل کا اجر و ثواب ملنا چاہیے، اس ثواب سے وہ بندے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ غفلت کے اندر روزہ رکھ لیا، غفلت کے اندر ساری رات گزار دی، تو وہ شب بیداری کا ثواب کہاں ملے گا؟ اور اگر کوئی بندہ یہی عمل، بلکہ اس سے تھوڑا عمل، اس سے بہت تھوڑا عمل اگر تہذیب نفس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ سرکار نے اس کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رکعتان من رجل عالم زاہد قلبہ خیر، کہ جو بندہ صاحب علم ہو اور وہ بندہ زاہد ہو اور اس کے دل کے اندر بھلائی بھی ہو، وہ بندہ جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو بہتر کر لیا ہو، وہ صرف 2 رکعتیں ادا کرے تو ارشاد ما احب الی اللہ من عبادت المتعبدین الی آخر الدہر ابدا سرمدا، کہ دوسرے جو بندے تکلف سے عبادت کرتے ہیں، غفلت سے عبادت کرتے ہیں، وہ غفلت سے عبادت کرنے والے بندے اگر قیامت تک، جب تک زمانہ موجود ہے، وہ سارے جمع ہو کر عبادت کرتے رہیں تو ان غافلوں کی عبادت پر اور سب کی اجتماعی عبادت پر وہ اجر و ثواب نہیں دیا جاتا جو اس زندہ دل بندے کی 2 رکعتوں پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نفس کو بندہ پاکیزہ کر لے تو تھوڑے عمل پر اللہ رب العالمین کتنا ثواب عطا کر دیتا ہے، اور اگر بندہ یہی عمل سستی اور غفلت سے کرے تو بندہ ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے نفس کی، اور نفس کی آفات میں سے دوسری آفت دنیا داری کے حوالہ سے یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ خواہ مخواہ مصروفیت میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ مخواہ اس نے مصروفیت اپنے سر پر سوار کی ہوتی ہے، اور یہ خواہ مخواہ کی مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی دنیا داری کی خواہشات جب پوری نہیں ہوتی، بندہ کسی کا مکان اپنے مکان سے اچھا دیکھتا ہے، کسی کا طرز زندگی، کسی کی گاڑی، کسی کا
کھانا پینا لباس اپنے سے اچھا دیکھتا ہے، جو چیز اچھی نظر آتی ہے خواہش ہوتی ہے یہ مجھے بھی ملے، میرے بچوں کو بھی ملے۔ اب ظاہر ہے جتنے پہلے وسائل ہیں ان میں تو وہ ملنے سے رہی، اب ان وسائل سے زیادہ بندے کو محنت کر کے وہاں تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، خواہ مخواہ مصروفیت۔ اس سے پہلے بھی زندگی گزر رہی تھی، قناعت سے گزر رہی تھی، آسانی سے گزر رہی تھی، لیکن جب بندہ خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اپنی مصروفیت کو خواہ مخواہ بڑھا لیتا ہے۔ یہ دنیا داری کا نقصان ہوتا ہے کہ اب بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، نسلیں نو ہاتھ سے جاتی ہے، اور بیوی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ذہن نہیں ملتے، اب بھائیوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو غلط فہمیاں آپس میں بیٹھ کر دور ہی نہیں ہوتی، گلے شکوے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا داری کا نقصان ہے۔ بندہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سکرات موت جب طاری ہوتے ہیں تو جس نے دنیا سے جتنی زیادہ لذت حاصل کی ہوتی ہے اس پر موت کی سختیاں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ یہ خواہشات نفس کے بندے جو پیچھے چلتا ہے وہ بندہ یہ سوچے کہ اب وہ جو گھاٹی میرے سامنے آنے والی ہے سکرات موت والی، وہ مجھ پر کیسی گزرے گی۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفس کی آفات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے جا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو میں کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اپنی بارگاہ کی مناجات سے محروم کر دیتا ہوں۔ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے۔ تو یہ آفات ہیں نفس کی، ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ طریقے بھی جانے جن کی وجہ سے بندہ اپنے نفس کو مہذب کر سکے۔ اور تہذیب نفس کرنے کے جو طریقے ہمیں ہمارے دین نے بتائے ہیں وہ بڑے سادہ سادہ سے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ میں کون ہوں اور مجھے پیدا کس نے کیا اور میرا نفس کیا ہے۔ اپنے بارے میں بندہ غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے نفس کو پہچانا کہ یہ نفس ذلیل کرنے والا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا کہ یہ ذلیل کرنے والا ہے، عزت دینے والا وہ ہے۔ جس نے نفس کو پہچانا کہ یہ فنا ہونے والا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا کہ باقی رہنے والی ذات اس کی ہے۔ جس نے اپنے نفس کی ضرورتوں اور محتاجیوں کو جان لیا وہ اپنے رب کی بے نیازیوں کو جان لے گا۔ جس نے اپنے نفس کی بندگی کو پہچان لیا وہ اپنے رب کی معبودیت کو پہچان لے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو پہچانو، تمہیں اپنی بے بسی نظر آئے گی، تمہیں اپنی بے اختیاری نظر آئے گی، اور پھر تمہیں اپنے وجود میں اور ساری کائنات میں مختار اللہ رب العالمین کی ذات نظر آئے گی۔ تو اپنے آپ کو بھی پہچان لو گے، اپنے رب کو بھی پہچان لو گے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قیامت والے دن تمہارا حساب تو ہونا ہے، تمہارے نفسوں کو تولا جانا ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ تو بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں کون ہوں، کس کی امت میں سے ہوں، کس لیے مجھے پیدا کیا گیا، کہاں میں نے جانا ہے، کس راہ کا مسافر تھا اور راہ بھول کر کدھر آ نکلا ہوں۔ اس بارے میں بندہ غور و فکر کیا کرے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یا ولدی فکر کا فی کا یکفی کا، کہ اے میرے بیٹے تیرا اپنے بارے میں غور و فکر کرنا یہی تیرے لیے کافی ہے۔ بندی کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کر لے۔ اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَلَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ، جو کچھ ہے تیرے اندر ہی ہے، تیری کامیابی یا ناکامی کے اندر بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری ذات کے اندر رکھا ہوا ہے، تجھ سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں غور و فکر کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، تو نفس کو
قابو کرنا اور اس کو مہذب بنانا آسان ہو جائے گا۔ اور نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اگر غلطی کرے، اور ظاہر ہے بندے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو بندہ اپنا معاتبہ بھی کرے، عتاب کرے، سرزنش کرے، اپنے آپ کو سزا بھی دے، اور اپنی سزا خود وہ بندہ تجویز کرے۔ اور بندہ جب اپنے نفس کو خود سزا دینا یہ روٹین بنا لیتا ہے تو پھر نفس بندے کے بڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ یہ ایک شرط لگا رکھی تھی کہ نفس چاہتا تھا کہ اچھی غذا ملے، اور سرکار نے فرمایا اسے اچھا دو گے تو یہ بگڑ جائے گا، تو آپ نے یہ مشکل اپنے اوپر برداشت کر رکھی تھی کہ وہ اچھی غذا نہیں دیتے تھے اپنے نفس کو۔ بالآخر نفس نے تقاضا جب حد سے زیادہ کیا اور کہا کہ آج عید کی رات ہے، صبح عید ہونے والی ہے، آج تو اچھی غذا مل جائے، ماہ رمضان ختم ہو گیا، اچھی غذا ملنی چاہیے، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ یہ سزا مقرر کی کہ اگر آج ایک رات کے اندر پورا قرآن تو ختم کر لے اور میری مرضی کے مطابق کر لے تو صبح تجھے اچھا کھانا لے دوں گا۔ جب وہ پورا قرآن ختم ہو گیا، صبح عید کا دن تھا، آپ نے اچھا کھانا منگوا کر کھانا چاہا تو نفس بڑا شوخی مارنے لگا کہ دیکھا آخر شرط پوری کر کے میں نے اپنی بات منوا ہی لی۔ جب وہ اس طرح تکبر اور شیخی بگاڑنے لگا تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تجھے یہ بھی نہیں ملے گا۔ نفس کو سزا اس طرح دیتے، اور پھر ان کا مقام تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا زیادہ تھا کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو کچھ دیر کے بعد ایک غریب آدمی اپنے گھر کے کچھ برتن اٹھا کر عمدہ کھانا تیار کر کے لایا اور کہنے لگا کہ میں بندہ بڑا غریب ہوں، بڑی محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا، رزق حلال ہے، اپنے بچوں کے لیے تیار کیا تھا، اور تیار کر کے عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا، بچے کھانا کھانا شروع ہو گئے، میری آنکھ لگ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں جلوہ نصیب ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر بروز قیامت مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو یہ جو کھانا بچوں کا بچا ہوا ہے، یہ عمدہ کھانا میرے ذوالنون کو دے آؤ، اور میرا پیغام بھی اسے دے دو کہ اے ذوالنون کبھی کبھار اپنے نفس سے صلح بھی کر لیا کر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام ملا تو کہنے لگے غلام کو جو حکم ہو اس کی تعمیل کے اندر کیا اس کی تعمیل کے اندر مجھے رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے چند لقمے لیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نفس کو سزا بھی دیں، اور اپنے نفس کے لیے سزا بندہ خود تجویز کرے تو بندہ انشاءاللہ العزیز بہتری کی جانب اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ اور تیسرا، نفس کی تہذیب کا بہترین طریقہ اور معیار ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ دے دیا کہ جو سرکار کی سنت ہے اس میں بلائی ہے، اور جو سرکار کی سنت سے ہٹ جائے دل بے شک چاہتا رہے کہ یہ کام کریں، سرکار کی سنت سے ہٹ کر بندہ کوئی کام بھی نہ کرے، وہ نفس کی پیروی ہوگی۔ سرکار کی سنت اور سرکار کی مطابقت کو لازم پکڑ لے تو اسی کے اندر بندے کا نفس سنورتا ہے، اور اسی کے اندر بندے کی کامیابی ہوتی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میرے لائے ہوئے دین پر عمل نہ کرے اور میرے لائے ہوئے دین کو اپنا نصب العین نہ بنا لے۔ اور حضرت سیدنا ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ سرکار کی سنت کو لازم پکڑ لے اللہ رب العالمین اس بندے کو مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارا نفس خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا، سنت رسول کی مطابقت بندہ کرے۔ تو یہ چند ایک گزارشات اپنے نفس کی سدھارنے کے لیے میں نے عرض کی۔ یہ ماہ مقدس بڑا پاکیزہ مہینہ ہے اور نیکیوں کا بڑا موسم بہار ہے، اور روزہ کی وجہ سے نفس کافی سارے حد تک قابو میں آیا ہوتا ہے اور شیطان بھی جکڑا ہوا ہے۔ بڑا
غنیمت موقع ہے کہ اپنے نفسوں کو اپنے کنٹرول میں کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.